آپ ہمارے جو پاکستان کے جو انڈیجینس لوگ ہیں ان کے لیے ایک بھرپور اپنا ایک الگ موقف رکھتے آئے ہیں. آپ ان کے ساتھ آپ کارونجھر آتے رہے ہیں 2-3 سالوں میں تو مسلسل آپ آتے رہے ہیں. آپ نے کارونجھر کو، موروں کو اور ان کے انڈیجینس لوگوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے. اور آپ شیخ ایاز ایک محب وطن شاعر کی حیثیت سے اس کے پس منظر میں آپ ان سب شیوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مہربانی. مور اساڈے دشمناں دے اج پچھوں بھج پن رفت. مور اساڈے دشمناں دے اج پچھوں بھج پن رفت. او سمجھے اے پکھی تاں بس نچن گاون آئے. مور ہمارے دشمنوں کے پیچھے بھاگ پڑے ہیں. وہ سمجھتے تھے کہ یہ پرندہ تو بس ناچنے اور جھومنے کے لیے آیا ہے. ہمارے ساتھ جہاں ہم ہیں وہاں ہمارے پرندے، ہمارے چوپائے، ہمارے درخت، ہمارے پہاڑ سب ہمارے ساتھ ہیں. اور جہاں ہم ہیں وہ اس خطے کے نیٹوز کی دھرتی ہے، اس خطے کے مقامیوں کی دھرتی ہے. وہ اس تاریخ کے ایک دوسرے دھارے پر موجود ہیں. ہماری شاعری اور ہمارا ناول، ہماری بات کسی حاشیے سے ابھری ہے. ہمارے لیے ہمارا پہاڑ اور حملہ آور کے لیے لفظ پہاڑ اور ایک آپ کہیں کہ حملے کی زد میں آئے ہوئے لوگوں کے لیے پہاڑ کے دو الگ مفہوم ہیں، کیونکہ ہماری ان سے لغت مختلف ہے. ان کے لیے پہاڑ کسی معدنیات سے عبارت ہے، پہاڑ کسی سوداگری سے عبارت ہے. ہمارے لیے پہاڑ ہماری زندگی سے، ہمارے بچوں سے، ہمارے پرندوں سے اور ہماری زندگی سے. ہماری لغت الگ ہے. ہم جس لغت سے بات کر رہے ہیں وہ لغت، اس لغت سے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آج جس شاعر کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جس شاعر کے میلہ آپ کر رہے ہیں، جب وہ کارونجھر کی چوٹی سے مور کو دیکھتا ہے تو آج کئی سالوں بعد آپ اس پہاڑ کی چوٹی کو ایک دوسرے تناظر میں دیکھ رہے ہیں. آج آپ اس پہاڑ کو اس وقت اور اس جگہ سے دیکھ رہے ہیں، اس ٹائم اینڈ سپیس میں ہیں ہم، جہاں یہ پہاڑ ہمیشہ کے لیے معدوم ہونے جا رہا ہے. اس پہاڑ پر میں پچھلے 3-4 سالوں میں کوئی 8-10 دفعہ گیا ہوں. دنیا میں جو ایک محبت کا سلسلہ ہے، جو دنیا میں ایک عشق کا سلسلہ ہے، یہ پہاڑ بھی میرے اس عشق میں شامل ہے. میں سال میں 2-3 دفعہ اس پہاڑ کی محبت میں، یا یہ پہاڑ اپنی محبت میں مجھے آواز دیتا ہے. کبھی وہ خلیل کمبھار کی آواز، کبھی اللہ رکھو کھوسو کی آواز میں یہ پہاڑ مجھے بلاتا ہے. تو جب یہ سب باتیں میں کر رہا ہوں کہ ایک ایسی صورتحال ہے جو ہم اس پہاڑ کی زندگی کو مخدوش کر رہی ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہیں کہ ہماری زندگی کو مخدوش کر رہی ہے، کہ یہ پہاڑ اس وقت ایک علامت بن چکا ہے. ایک یہاں اس خطے میں رہنے والے حقیقی باشندوں کا، اس خطے کے دھرتی واسوں کا، جسے آپ زمیں زاد کہیں، ہم سریکی اسے تل وطنی کہتے ہیں، اور ان کے لیے یہ ایک بہت ہی معنی خیز ہو چکا ہے. یہ ایک علامت کی شکل دھار چکا ہے. اگر ہم اس پہاڑ کو نہیں بچاتے تو ہم ایک بہت بڑی لڑائی ہار جائیں گے. یہ پہاڑ، اس پہاڑ کے ساتھ صرف کارونجھر کے کولیوں کا، ان کے میگھواڑوں کا، ان کے جو ہے بھیلوں کا، وہاں کے رہنے والے عام لوگوں کی ان کی ہار نہیں ہے،
میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس میلے میں کہہ رہا ہوں، بھرے میلے میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ تمام سندھیوں کی ہار ہے، یہ ہم تمام سرائکیوں کی ہار ہے، اس ملک میں بسنے والے تمام باشندوں کی ہار ہے، اس پورے عرض پر بسنے والے تمام لوگوں کی ہار ہے کہ معدنیات کے نام پر ایک صوبے کا وزیر اعظم کل کہہ رہا تھا کہ ہم قومی خزانے کو بھی دیکھیں گے۔ تو کارون جھر کے ساتھ آپ اپنے قومی خزانے کا، آپ کے قومی خزانے کا منہ پہلے کون سا بھرا ہوا ہے اور مزید آپ کیا اس کو بھر لیں گے؟ اس میں تو اگر کارون جھر میں کوئی معدنیات موجود ہے تو معدنیات تو مجھ میں بھی موجود ہے، کیلشیم اور پوٹاشیم تو مجھ میں بھی ہے، تو آپ نکال لیں، جہاں جہاں سے معدنیات ہے نکال لیں، انسان سے بھی معدنیات نکال لیں، پہاڑ سے آپ معدنیات نکالنے چلے ہیں، لوگوں کی زندگیوں سے آپ معدنیات نکالیں۔ ایک ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے۔ میرے ملتان سے ایک میرے استاد، ملک کے بڑے ڈرامہ نگار اسدالدین سید نے بلاول بھٹو صاحب سے مخاطب ہو کر اس میلے میں کہا ہے کہ سائیں بلاول بھٹو زرداری، کارون جھر کو بچا لو، یہ تمہارے پرکھوں کا ورثہ ہے۔ وہ بہت بڑا پیغام دے کر گیا ہے۔ اس نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پیغام نہیں دیا، وہ اس میلے کے لوگوں کو پیغام دیا ہے، کیونکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جو ہے کسی بھی خطے میں، صوبے میں جو مقتدر سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ کہاں تک لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، یہ مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں، یہ سیاسی بات ہے، آپ اس کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ یہ آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں بول رہا ہوں میری آواز کہیں جا رہی ہے تو یہ ہم جو ہارے دل کی بازی، یہ تیری بھی ہار ہے۔ تو اگر کارون جھر کی لڑائی، لیکن ایک امید، جب بھی میں کارون جھر میں گیا ہوں، پچھلی دفعہ میں گیا تو وہاں جامی چانڈیو موجود تھا، ایک بینچ کے اوپر بول رہا تھا وہ ادھر کارون جھر کی، وہاں پہ سیف سمیجو موجود تھا، سڑک پہ بالکل کوئی اس کے چادر کے بغیر سڑک کے اوپر بیٹھا ہوا سیف سمیجو، جس سے میری پہلی دفعہ وہاں دوستی ہوئی، وہاں کارون جھر کی چھاؤں میں لنگر پار کر کے بازار میں ہم ملے۔ وہاں پہ اللہ رکھو کھوسو ایک بوڑھا آدمی پہاڑ کاٹنے والی مشینوں کے پیچھے ایک چھوٹی سی سوٹی لے کر، ایک چھوٹی سی چھڑی لے کر پیچھے بھاگتا ہے۔ وہ بوڑھا آدمی کب تک بھاگے گا؟ وہ بوڑھا آدمی پتھر کاٹنے والوں کے پیچھے ایک چھوٹی سی چھڑی لے کر۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہم بندوق نہیں اٹھاتے، ہم گٹار اٹھاتے ہیں یا ہم ایک چھوٹی سی چھڑی اٹھاتے ہیں۔ تو خلیل کمبھار کب تک پانی کا ایک کولر لے کر پہاڑ کے اوپر مختلف نشانوں کو دھوتا رہے گا کہ یہ پہاڑ سدا چمکتا رہے، یہ پہاڑ سدا آباد رہے؟ میں ملتان سے ایک سرائکی شاعر آپ سے صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ یہ اس لڑائی میں، کارون جھر کی لڑائی میں ہم سب ساتھ ہیں، اور اس کو بچانا ہماری زندگی میں، ہم اچھوتوں کی، ہم ملیچھوں کی، ہم راکشسوں کی، جن کو راکشس کہہ کر گالی دی گئی، جن کو اچھوت کہہ کر حاشیے پہ پھینکا گیا، یہ ان کی ایک بڑی لڑائی کا مورچہ ہے۔ یہ ہم اچھوتوں کی یہ لڑائی جو ہے، اس کو ہمیں ہارنا نہیں چاہیے۔ آپ بھلے سید ہوں، آپ بھلے افغان ہوں، جو بھی ہوں، لیکن اس محاذ پہ ہم سب اچھوت ہیں، ہم سب وہ راکشس ہیں جنہیں رگ وید میں گالی دی گئی اور آج بھی وہ گالی چل رہی ہے۔ بہت مہربانی۔ بہت مہربانی رفعت عباس صاحب۔